Punjab Schools Reform Roadmap. Punjab Schools Reform Roadmap was initiated in 2010 under a broader DFID funded program. اب یہ ایک نئی یونرے جو ہے ڈیولپمنٹ کی، جو نئی ایک یونرے ہے ریفارمز کی، اس میں پنجاب سکولز ریفارم روڈ میپ سر فہرست ہے. اب یہ جو پنجاب سکولز ریفارم روڈ میپ ہے، اس کو انیشیٹ کیا گیا سن 2010 میں، اور ایک براڈر فنڈڈ، ایک بہت بڑی فنڈنگ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ یونائٹڈ کنگڈم کی طرف سے سامنے آتی ہے. اب اس کا مین جو ایم ہے وہ یہ تھا کہ اس کو فارمولیٹ اس لیے کیا گیا کہ ایکسپیڈائٹ کیا جائے، یعنی پروسیس کو تیز کیا جائے جو PESRP کا ہے، یعنی وہ پروجیکٹ جس کو 2003 میں شروع کیا گیا، اس کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب سکولز ریفارم روڈ میپ کو سامنے لایا گیا. پروگرام کے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچرز جو ہیں اس میں کیا انوالو ہے؟ Keeping track of progress on the education outcomes of schools and districts, and the results are reported directly to the Chief Minister of Punjab every 2 or 3 months. اگر ہم اس کے کمپوننٹس میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ ایک جو پروگرامز ہیں ان کو ایک نظر رکھے ان کی پروگرس کے اوپر کہ ایجوکیشن آؤٹ کمز کیا ہیں اسکولوں کے اور ڈسٹرکٹس کے، اور پھر اس کی رپورٹ جو ہے وہ چیف منسٹر جو ہے پروونس کے ان کو دی جاتی ہے ہر 2 سے 3 مہینے کے بعد. اور امپروومنٹس کیا ہیں کہ انڈر دس روڈ میپ پروگرام a significant rise in the number of school visits by monitoring teams has helped improve students and teachers attendance in the 2 years that it has been implemented. ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس کے امپلیمنٹ ہونے کے 2 سال کے اندر ہی جو اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کی اٹینڈنس ہے، اسکول میں آنا ہے، جو کہ ہمارے بہت سے اسکولز ہیں جو دیہی علاقوں میں یا ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں ہیں، اس میں جب ٹیمز جانا شروع ہوئی انسپیکشن کے لیے تو پھر اس سے یہ اٹینڈنس جو ہے اس میں کافی جو ہے امپروومنٹ آئی، یعنی اسکولوں میں استاد اور شاگرد دونوں نظر آنے لگے. The urgent approach taken under the roadmap depends on the commitment of the highest level officials. اور پھر اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس پروگرام کی کامیابی کا انحصار ہمیں نظر آتا ہے کہ ہائیسٹ لیول جو آفیشلز ہیں وہ کتنے کمیٹڈ ہیں اس کو آگے لے کر چلنے کے لیے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کمٹمنٹ میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو پھر ایجوکیشن کے آؤٹ کمز میں ایک دم جو ہے وہ کوئی ڈکلائن آئے گا، اور پھر اس کی وجہ سے بہت برا اثر پڑ سکتا ہے اگر سسٹم بہت زیادہ انحصار کر رہا ہے اس روڈ میپ کے فریم ورک کے اوپر. اور پھر ایک بات اور بھی قابل غور ہے، وہ یہ کہ رینکنگ جو پرفارمنس پہ کی جا رہی ہے بائی ڈسٹرکٹس، یعنی ہم ڈسٹرکٹ کے لیول پہ پرفارمنس دیکھتے ہیں کہ یہ ڈسٹرکٹ بہتر پرفارم کر رہا ہے، یہ ڈسٹرکٹ کم پرفارم کر رہا ہے، وہ تھوڑا سا مس لیڈنگ ہے کیونکہ ایک ویریشن ہے اسکولس کے اندر جو کہ ایک ہی ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہے. اب کسی اسکول کی جو گورننس پیٹرن ہے اس میں کوئی لوکل باڈیز ہو سکتی ہیں، کچھ اسکول جو ہو سکتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر چل رہے ہوں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسکولوں کی جو ہسٹری ہے، ان کی جو بنیاد ہے، اس میں جو نمبر آف ٹیچرز ہیں وہ فرق ہیں. سو آؤٹ کمز اور اسکولس کے کلچر ضرور ایک دوسرے سے جو ہیں وہ فرق ہو سکتے ہیں ایک ہی ڈسٹرکٹ میں. اور اگر ہم ایک گہری نظر دوڑائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسکولوں میں ویریشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ کچھ اسکول دوسرے اسکولوں سے بہتر کیوں پرفارم کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ایگزسٹنگ ایگزامپلز جو ہیں دیٹ واٹ ورکس ایز اسٹینڈرڈس فار امپروومنٹ رادر دین ریلائنگ آن ایوریج ڈسٹرکٹ لیول پرفارمنس، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اسٹینڈرڈس آف امپروومنٹس کیا ہونے چاہیے، بیکاز ڈفرینٹ اسکولس نیڈ ڈفرینٹ کائنڈس آف امپروومنٹس، سو وی کی ناٹ جسٹ ریلائی آن ایوریج ڈسٹرکٹ لیول پرفارمنس. لیکن the roadmap has given us a data set of schools and a monitoring system to jumpstart the Punjab school system into performing better. اب بہتری یہ ضرور آئی ہے کہ ہمیں ایک ڈیٹا سیٹ مل گیا ہے جس کے تحت ہم مانیٹر کر سکتے ہیں کہ اسکولس کیا ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سے ہیں، لیکن اس نے ضرور اسکولوں کو ترقی کے ایک رستے پر، ایک امپروومنٹ کے رستے پہ گامزن کیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اوور آل بہت یوزفل قسم کا فریم ورک ہمیں دیتا ہے جس میں کہ ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں ٹیچرز کی، سبجیکٹ کی اور نصاب کی کوالٹی کی.
اور پھر ان کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات جو بہت لازمی ہے وہ یہ کہ کسی قسم کا سیاسی پریشر جو ہے وہ موجود نہ ہو، کیونکہ اگر سیاسی طور پہ انفلوئنس کیا جائے گا تو پھر اس پریشر کے تحت ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ فورس کر رہے ہوں گے ریزلٹس اسکول سے اور اسٹوڈنٹس سے، جو کہ پروسیس ایسا ہے جس کو کہ وقت بھی درکار ہے اور ایک ایولیوشنری پروسیس ہے، رادر دین کہ ہم اسے یہ سمجھیں کہ یہ ریولوشنری جو ہے طریقے سے وہ ہو سکے.